أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ صدقات سے مراد ہے زکوٰۃ، تو صرف انہی لوگوں کا حق ہے جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ہیں، اور جن کے دلوں کو موہ لینا منظور ہے، جن کے دلوں کو الفت پیدا کر لینا ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو قرضوں سے تاوان میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ کی راہ میں، یا اللہ کی راہ میں مجاہدین ہیں، اور مسافروں، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں اور سارے حکمتوں والے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں ہے، 93 سے 117 تقریباً 20 صفحے جو ہے اسلام کا تیسرا رکن، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پر جو ہے کہ پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اسلام میں انٹری ہوگی۔ اس کے بعد نماز، اقام الصلاۃ، پھر اس کے بعد ایتاء الزکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، تو اس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اپنے خاندانوں نے فرمایا کہ دیکھو زکوٰۃ جو ہے لوگوں کے مالوں کا میل ہے، وہ ہم جو ہے خاندان نبوت کے لیے جائز نہیں لینا چاہیے۔ راستے میں جا رہے تھے، کھجور پڑی تھی، کھجور، اگر مجھے یہ شک نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کی کھجور ہے تو میں کھا لیتا تھا، اناج کو بیکار نہیں کرنا کرتا۔ کھجور کیا ہے، پل ڈھکل جا سکتی تھی، لیکن لیے کسی بزرگ کو دے دیا آپ تو اللہ کے دیے ہوئے رزق کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو ہے اللہ کے حضور کہہ رہے ہوں، تو یہ لوگوں کے مالوں کا میل ہے، ہم خاندان نبوت کے لیے جائز نہیں، تو جو لوگ سید کہلاتے ہیں ان کے لیے نہیں۔ اب وہ تو وہی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں، جھوٹے سید بھی لگا رہے ہیں اور زکوٰۃ دونوں بھی چلائے درس کا۔ تو یہ جو ہے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، تو یہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ کے حضور کا انتقال ہو گیا تو وفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر رضی اللہ کے حضور دنیا سے چلے گئے، ابو بکر خلیفہ بنایا گیا، وہ کفر من المال کفر، بہت سے لوگ کافر ہو گئے، یعنی کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے جو لوگ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کے نبی ہونے والا نہیں، جو دوسری نبوت کو ماننے والا ہے وہ کافر ہو گیا، چلو ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو بولے کہ جو ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کیا ہے، بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، ایک تاوان نہیں ہے جیسا یہ انکم ٹیکس لگائے نا، انکم ٹیکس نہیں ہے، وہ بھی انکم ٹیکس ہوتی ہے، وہ بھی انکم ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ تمہارے مال میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ یہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے، معلوم ہے نا۔ تو زکوٰۃ کو جو ہے لوگ اگر ٹیکس میں لیں گے تو دینے نہیں ہوتا، یہ عبادت ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے مجھے دینا ہے مال، کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ ہی دیا۔ تو جو ہے ابو صدیق نے کہا کہ جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق ہے اس کے ضرور مجھ سے قتال کروں گا، اگر وہ ایک بکری کا بچہ بھی دیا کرتے تھے اور نہ دیں تو میں ان کے لیے جہاد کروں گا۔ تو عمر رضی اللہ تو بولے کیف تقاتل الناس، تو کیسے لڑتے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے نماز پڑھتے کہ نہیں، کیا پڑھتے کہ نہیں، جس نے من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز فرق کیا تو مسلمان نہیں رہا۔ تو یہاں اچھی طرح ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تو عقیدے کے بارے میں گڑبڑ ہوئی تھی کیا، اور ایک نبی ہے کر کے وہاں بھی انہوں نے جہاد کے لیے اعلان کر دیا، اور یہ عمل کے بارے میں گڑبڑ ہوئی تھی۔ جو بات قطعی ثبوت ہے، یہ قطعی ثبوت ہے کہ اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ایسے ہی مثال دو مثالیں دیکھو، ایک عقیدے کی مثال ہے اور ایک عمل کی مثال ہے۔
زکوٰۃ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ بول رہے ہیں، کیسے لڑتے ہیں آپ اے خلیفہ رسول؟ ابھی تو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، سب کے لوگوں پر ایسا غم کا یہ بادل چھایا ہوا ہے، کیف تقاتل الناس؟ تو بولیں کہ جو ہے نہیں، مال زمان جو ہے زکوٰۃ جو ہے مال کا حق، جب وہ نہ دیں گے، اسلام کا ستون ہے، تو میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا، اگر تم نے تو میں اکیلا تھا نہ جاؤں گا۔ تو اس کے بعد بولتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ جو قد عرفت، اللہ نے ان کے دلوں کو، عمر صدیق کے دل کھول دیا معلوم ہے، تو ان کے خلاف جو ہے جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، نہیں دے رہا والا مانتا ہے تو فاسق ہے لیکن کافر نہیں، اس کو نہیں مانتا تو کافر ہے۔ اب یہاں فرق کرو، کافر کون ہے، فاسق کون ہے؟ بھائی صاحب دینا، میں دیتا نہیں ہوں، کیا گڑبڑ کرتے رہتا، کیا بھی کرتے رہتا، وہ اور بات۔ نماز پڑھنا صاحب کیا نہیں پڑھتے، یہ تو فاسق ہے۔ کہاں کی نماز ہے، نماز نہیں ہے بولا تو کافر ہوگا، سمجھے؟ تو ماننے اور نہیں ماننے میں فرق ہے۔ عقیدے کا نہیں ماننا وہ بھی کفر کو لے جانے والا ہے، کسی عمل کا نہیں ماننا وہ بھی کفر کو لے جانے والا ہے۔ تو اس طرح سے ٹوٹلی اگر ہم دیکھیں گے تو جو بات قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے، تو جو شخص بھی ہو یا جو گروہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی گروہ کوئی شخص کسی ایک بات کو جو ہے جو قطعی ثبوت ہو چکی ہے۔ معراج کا وقت دیکھ رہے ہیں، قرآن کی پہلی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہاں سے مسجد حرام سے مسجد تک لے کر گیا، پھر اس کے بعد احادیث کے اندر اتنے احادیث ہیں کہ اندازہ نہیں کر سکتے، 50 صفحہ ہے، 20 صفحہ بول رہا ہوں، 50 صفحے تک، 50 صفحے کی حدیثیں صحیح حسن اور جو ہے سب گریڈ کے گریڈ کی حدیثیں سب، تو وہ جو ہے وہاں اللہ کے رسول کا جو ہے وہاں جانا یہ سب ہے۔ تو جو بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، جو بھی انکار کرے گا اس کو کافر ہو جائے گا، معلوم ہے؟ تو قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالت ہے آپ کا جانا۔ تو ایسے ہی جتنی بھی باتیں ہیں وہ عذر جو ہے کام نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، تو جو ضروریات دین ہے اس کی بات بول رہا ہوں، ضروریات دین کی بات ہے، وہ باریک باتیں ہیں وہ چھوڑو بس۔ تو ضروریات دین کے اندر کوئی مسلمان انکار کرے گا تو جو ہے کافر قرار دیا جائے گا، بے علمی عذر نہیں ٹھہرے گا، معلوم نہیں تھا جی، معلوم ہے کیسا، معلوم نہیں ہونا کیسا، اسی بات کیسا ہے، تو بے علمی عذر نہیں ٹھہرے گا عوام الناس کے لیے۔ پھر جو جس لوگوں کے جتنے علم کا سطح ہے وتے کے لحاظ سے اس کو جو ہے ڈیل کیا جائے گا۔ تو چونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ بہت اہم ہے، تو یہاں لفظ شروع ہوا ہے انما الصدقہ، ترجمہ۔ تو صدقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صدقہ صدق سے، سچائی سے، کی سچائی، ایمان کی سچائی تیرے اللہ کے راہ میں دینا ہے۔ تو صدقے کا لفظ بالکل کامن ہے، عام صدقات کے لیے بھی، عام خیرات کے لیے بھی اور زکوٰۃ کے لیے بھی۔ تو کانٹیکسٹ پر معلوم ہوتا ہے کہاں کیا ہے، تو کہاں کیا ہے وہ اس پر معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سچے کی سچائی ہے، یہ دل کی سچائی کے ساتھ، ایمان کی سچائی دکھانے کے لیے، میں ایمان سچا ہوں، سچا ایماندار ہوں بھائی، اللہ کے راہ میں دے رہا دیکھو، اللہ کا حکم ہے بول کے۔ تو یہاں میں صدقہ کیا سمجھیں، ابتار فکر صدقہ کیا تھی، ابتار فکر صدقہ، صدقہ دیو جی، صدقہ نے سچے دل سے کوئی نیک کام کرنا۔ پھر یہ ٹرم اتنی بڑا براڈ ہے، تمہارا اپنے بھائی سے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے، تو کہاں تک گئے تو دل سے، سچے دل سے جو بھی آدمی کام کرتا ہے جس پر اجر کا مستحق ہو جاتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تمہارا اپنے ڈول میں پانی بھر کر ڈالنا، کوئی جو ہے کسی کو جو ہے لفٹ جا رہا تھا، بوڑھا انسان ہے، چلو بیٹھو سب میری گاڑی کے پیچھے ہو دینا، تو ایک دو نہیں بلکہ بے شمار، سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، سب ایسے اتنے لمبے گناتے ہیں۔ تو سچے دل سے کوئی بھی نیک عمل صدقہ ہے۔ اب یہاں کانٹیکسٹ کے پر صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اس آیت میں اس سے پہلے کہ جو ہے وہ منافقین آ کے جو ہے کیا ہم نہ دے رہے نہیں ہو، تو وہ اعتراض کرے تھے، تو اسی کانٹیکسٹ میں آیت آ گئی۔ کل منافق اعتراض تھا صدقات کے بارے میں، تو اللہ نے آیت نازل کی۔ تو اب یہاں جو ہے ایک صحابی ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کر کے ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ بات فکس کر دی ہے، متعین کر دی ہے کہ کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک حدیث آئی ہے جو ابو داؤد میں ہے، حضرت زیاد بن حارث سدائی اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ان کو اسلام نہیں قبول کی، اس کے خلاف آپ جو ہے لشکر بھیج رہے ہیں۔
تو نہیں اللہ کے یہ بدن میں میرے ذمہ داری لیتا ہوں، سب لوگ ایمان لاتے ہیں. اچھا سب لوگ ایمان لا لیے، لے کر آئے سب لوگوں کو ایمان لا ان کے لوگ کو لے کر آئے. تو جس میں ان کے قوم، یہ قوم اپنی قوم کے محبوب مقتدا ہیں. تو بولے کہ کیا تم قوم میں سب لیڈر ہیں، اچھے ہیں نا بھائی، تم سب لگا گئے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کے رسول جو ہے اللہ نے جن کو ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے. تو وہ سب لوگ آگے وہاں سے آ کے بولے اللہ کے رسول تمہارے پاس مال ہے نا، ہم نہ دو. نہیں آ گئے. تو بولے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ 8 مصارف بیان کی، عزت زکوٰۃ، تم اس کے 8 کے اندر کون سے گروپ میں تو تم نہ دیتے. تو اللہ نے جو ہے نبی پر بھی نہیں چھوڑا نہ غیر نبی پر چھوڑا ہے. اس کے 8 مصارف اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں. انما یعنی اونلی فار دوز، انگلش بولتے ہیں اونلی فار دوز، اونلی فار ایڈلٹس، اونلی فار دوز، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. تمہیں ہیں تو تم نہ دیتے ہو. تب اس کے بعد جو ہے یہ تو آپ آیت کے شان نزول معلوم کرنے کے بعد آیت کی تفسیر سننے سے پہلے یہ دی کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات، انسان حیوان کو رزق دینے کا وعدہ لیا ہے اللہ تعالیٰ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی انسان، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. ساتھ ہی اپنی حکمت سے ایسا نہیں کیا کہ سب کو برابر کر دیا کہ اللہ نے کیا. یہ کمیونزم والے برابر کرنا چاہ رہے ہیں. کمیونسٹ پارٹی ہے، دیکھو یہ اس کے پاس زیادہ ہے، نہیں سب ایکول ہونا. کیسے ایکول ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایکول انسانوں کو ایکول نہیں بنایا. سب کو رزق برابر کر دینے میں غنی فقیر کا فرق نہیں رہتا تھا. اس میں انسان کی اخلاقی تربیت اور نظام عالم سے سینکڑوں حکمتیں ہیں جس کا یہ موقع نہیں. اس حکمت کی ماتحت کسی کو مالدار بنائے، کسی کو فقیر بنائے، کسی غریب بنائے. مالداروں کے اندر جو ہے ان کے مال کا حصہ لگا دیا. سے مال دیوں تو اللہ تعالیٰ کو فرمائے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ان کے مالوں کے اندر مالداروں کا، علیم جو مالدار ہیں ان کے مالوں کے اندر جو ایک مقررہ حصہ جو ہے اللہ نے رکھ دیا ہے کہ ان کا، جو محروم ہیں فقراء اور مساکین کا اللہ نے رکھا ہو، وہ ان کا مال تمہارے پاس آئے، تم نہ تمہارے ذریعے ان کو دلا کو تم نہ ثواب دینا کا کرے. معلوم ہے اس سے معلوم ہوا کہ مالداروں کے مال میں جو صدقہ نے کا حکم دیا ہے یہ جو ہے یہ نہیں بلکہ ان کا حصہ اللہ نے یہاں بھیجا ہے، تمہارے ذریعے سے ان کو دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کی ادائیگی ضروری. تو اللہ کے رسول نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ جو ہے جب یہ آیت مکہ میں جو ہے صرف ایسا جنرل صدقہ دیتے روکر تھا، جب مدینہ آ گئے تو جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، زکوٰۃ کمپلسری کر معلوم ہوئی. اس کے بعد اس کے مصارف ہوئے. تو اللہ کے رسول صرف زبانی نہیں بولے بلکہ تحریری طور پر فرمان تیار کر کے بھیجے. معلوم ہے حدیث میں بڑے بڑے وہ اس کی اونٹوں کی اتنی ہے، گایوں کی اتنی ہے، بکریوں کی اتنی ہے، اور بڑے بڑے فرمان لکھ کر مال کی زکوٰۃ کی ہے، کھیتوں کی زکوٰۃ اتنی ہے، عشر. تو ایسی تفصیلات کے ساتھ اتنا اہتمام کیا اللہ کے رسول. معلوم ہے صدقہ زکوٰۃ کی فرضیت یہ ہے، صدقہ زکوٰۃ کی، کہ اوائل اسلام میں مکہ کے اندر جو ہے نازل ہو چکی تھی سورہ مزمل جو دوسری صورت نازل ہونے والی، تو وہاں تھا فقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہاں ہوئی، لیکن اس کی تفصیلات جو ہے مدینہ میں بیان کی گئی. نصابوں کا تعین، نصاب کتنا ہونا اور جو ہے کیا مقدار ہونا چاہیے یہ مدینہ میں بیان کیا گیا. اور حکومت جو ہے جب نظام یہاں قائم ہو گیا مکہ میں آنے کے بعد، مکہ فتح ہو گیا، تو حاکمانہ طور پر جو ہے یہ تو اللہ کے رسول کو جو ہے وہ کیا کہ آپ ان کے صدقہ وصول کرو. تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری کہ آپ ان کا صدقہ وصول کرو، جو حکومت ہے وہ کرے گی. حکومت نہیں ہے تمہیں نکالنا، آپ کیا کر سکتے ہیں ایسی بات. یہ جو اسلام کی مسلمانوں کی حکومت ہے اس کی ذمہ داری تھی. تو انشاءاللہ تفصیل سے بولتا ہوں، بہت تفصیل ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں معلوم ہیں. تو یہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن ہے. کوئی آدمی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو صدقہ اس لیے کہا گیا ہے کہ دل سے دینا ہے، اس کو دل سے جو بھی نیکی ہوگی تو دل سے مال نکالنا، یہ ایمان کی جو سچائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو انسان اکوال نہیں بنایا، کچھ کو امیر بنایا ہے، کچھ کو بنایا. تو جو تمہارے پاس زیادہ مال آیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے. تم کو ثواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا ہے، ان کی ضرورتیں پورا کرنا ہے. تو کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس کو دینا چاہیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کیا ہے.
اور کیسے کنفیوژن لوگ کرتے رہتے ہیں. تو ساری تفصیلات چونکہ بہت بڑے مفسر بھی نہیں تھے بلکہ فقیہ تھے نا, مفتی اعظم تھے نا, تو ساری تفصیلات لکھی. تو اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.